ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق اللہ. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے یہ دو عالم پیدا کیے ہیں، ایک عالم دنیا، ایک عالم آخرت. عالم دنیا گویا عالم آخرت کے لیے ایک تیاری کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. اللہ پاک نے اصل ہمارا گھر تو وہ بنایا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا گھر تھا. ہمارا گھر وہ ہے. ہم آ کر دنیا کی بھول بھلیوں میں ایسے الجھ گئے کہ میری زمین، میری دکان، میرا مکان، میری کوٹھی، میرا فلاں چیز، میرا فلاں چیز، اس دعووں میں لگ گئی، حالانکہ ان میں کچھ بھی ہمارا نہیں. یہ تو عارضی زندگی گزارنے کے لیے ٹھکانے اللہ پاک نے دیے ہیں. جس طرح گاڑی چلتے چلتے ایک اسٹیشن پر آ کر رک جاتی ہے، لوگ اپنی ضرورت کے لیے وہاں کوئی چائے لے لیتا ہے، کوئی کھانا لے لیتا ہے، کوئی جس کی جو ضرورت ہے فروٹ لے لیتا ہے. وہاں دکانوں کا سودا نہیں کرتا، بلکہ ضرورت کی چیز لے کر پھر واپس آ کر گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، اور گاڑی ان کو اپنے دوسری منزل کی طرف روانہ کر دیتی. میرے محترم دوستو، ہم جو عالم ارواح سے چلے تھے، اللہ پاک نے ہماری جسموں کو اگرچہ اس دنیا میں بنایا ہے، لیکن اس کے اندر جو روح ہے وہ آپ کے نہیں ہے. جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس وقت قیامت تک آنے والی تمام انسانوں کے ارواح کو اللہ پاک نے پیدا فرما دیا. سب ارواح وہاں موجود تھے جہاں پر اللہ پاک نے عہد الس میں ان سے وعدہ لینا تھا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کی تمام اولاد قیامت تک آنے والی مرد و عورت سب کو پیدا فرمایا، ان سب کو جمع کر کے اللہ پاک نے فرمایا، سنو میرے بندو، تم سب کو میں دنیا میں وقتاً فوقتاً بیچتا رہوں گا. اپنے اپنے وقت پر تم سب جاؤ گے دنیا میں، لیکن سنو، تمہارا خالق میں اللہ، تمہارا مالک میں اللہ، تمہارا پالنہار میں اللہ، تمہیں بنانے والا میں اللہ، سب کچھ انتظامات میں کروں گا اور پھر بھیجوں گا بھی میں. دنیا میں جا کر کس کو اپنا رب مانو گے؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب ارواح نے بیک زبان ہو کر جواب دیا، کیوں نہیں اے اللہ، تو ہی ہمارا رب. اب دنیا میں آ کر کفار، نافرمان، فاسق، فجار اس بات کو بھول گئے، اس بات کو بھول گئے کہ ہم نے عالم ارواح میں اللہ پاک سے ایک وعدہ لیا تھا. اللہ نے ہم سے وعدہ لیا، ہم نے ایک وعدہ دیا تھا کہ اللہ تمہیں اپنا رب مانیں گے، خالق مانیں گے، پالنہار مانیں گے. یہ ایک وعدہ ہو چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی پیٹھ تھی وہ پیٹھ
والے رہ گئے، جس کے سامنے تھا وہ سامنے رہ گئے۔ ایسے بیٹے تھے کہ ایک کا پیٹ ایک کا منہ، ایک کا پیٹ ایک دوسرے کی طرف چہرہ ہو گئے۔ اب دنیا میں آ کر یہ جو آپس میں ہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یہ وہ محبتیں ہیں جو عالم ارواح میں ہماری دلوں میں اللہ نے ڈال دیا۔ جس کی طرف ہمارا چہرہ تھا بس اس سے علیک سلیک ہو گیا، اور دنیا میں آ کر جب کسی سے ملتے ولا سڑی خم یوزیلی دلی ہو، اس بندے کو میں نے ایک جگہ دیکھا کہیں نہیں تھا، عالم ارواح میں ایک دوسرے کے مد مقابل بیٹھے تھے، بس وہ چیز مد مقابل والی وہ سامنے آ گئی۔ جو پیٹھ رہ گئی وہ پیٹھ رہ گئی، جو ملتے پتہ نہیں کون تھا، نہیں پہچانا، وہ جو نہیں پہچانا وہ عالم ارواح کی نہ پہچاننا، اور جو پہچانا وہ عالم ارواح کی پہچاننا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ روح یہ اصل ہے، یہ جسم تو مٹی میں خاک ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا سوائے ایک اس ہڈی کی ٹکڑی کی جو تخم کی مانند ہوگا، جو قبروں سے پھر نکل آئے گا، بس، اور کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جا کر دیکھو قبریں اٹھا کر، جہاں سینکڑوں سال ہو گئے، کچھ بھی نہیں، نہ تارے کفن ہے، نہ عزم بدن ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہاں روح موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، وسلم مرنے کی بات یہ ارواح پھر کدھر جاتے ہیں؟ روح جو نکل جاتی ہے یا رسول، تو پھر یہ ارواح جاتے کہاں ہیں؟ یہودیوں نے یہ سوال کیا تھا نا، یسألونک عن الروح، اگر تو اللہ کا پیغمبر ہے ہمیں اس سوال کا جواب دیجئے، روح کیا چیز ہے؟ یہ کس حقیقت کا نام ہے، کس چیز کا نام ہے، آپ بتا دیجئے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، قل الروح من امر ربی، روح میرا رب کا حکم ہے، بس، باقی چھوڑ دیجئے کس چیز سے بنے کس چیز سے نہیں بنا، اس بحث کو چھوڑ دو، بس سمجھ لیجئے کہ روح امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے بدن میں آتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے روح امر ربی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے یا رسول اللہ یہ کہاں جاتے ہیں مرنے کے بعد، فرمایا دو مقام ہیں جس کا ذکر اللہ نے سورۃ مطففین میں فرمایا، ایک سجین ہے، ایک علیین ہے۔ نیک لوگوں کی ارواح علیین کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، اور فاجر بدکار نافرمان اللہ کے منکر ان کی ارواح سجین کی طرف آ جاتے ہیں۔ سجین زمین کے نیچے ہے، سمندر کی تہ میں ہے، اللہ نے اس کو باندھا ہے، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت، یہ آگے فرمائے والبحر المسجور، اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے سمندر کی جس کو میں نے باندھ رکھا ہے، بندھا ہوا ہے۔ جتنی یہ سیاستدان سائنسدان کتنے بھی آلات لے کر کے وہاں نیچے جانے کی کوشش کی، نہیں جا سکے، اس کے آلات فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے نیچے سجین ہے جس میں فاجروں کی روح ڈالا جائے، اور علیین آسمانوں کے اوپر ہے، ساتویں آسمان کے اوپر ہے، وہاں نیک لوگوں کی ارواح اللہ پاک جمع فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گیا یا وسلم یہ ارواح خود جاتے ہیں یا فرشتے لے کر جاتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیک لوگوں کی ارواح اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جو اس کے پر بن جاتے ہیں اس کو اڑا کر علیین میں پہنچانا۔ یہ ہماری نمازیں، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ عمرے، یہ اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، نہی عن المنکر، امر بالمعروف، یہ چیزیں انسان کی بدن کے پر بن جاتے ہیں، اور پھر یہ ان کو اڑا کر لے جاتے ہیں علیین کی طرف۔ اور کفار فاجر اللہ کے نافرمان منکر ان کے تو پر ہوں گے نہیں،
نافرمانی ہے وہ پڑکتے پڑکتے مقام سجین کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، نیک اعمال میں اتنی قوت، اتنی طاقت پیدا کرو کہ آپ کو اڑا کر علیین کی طرف لے جائے۔